عزیزان گرامی، آج میں آپ کو بالکل ایک نئی تحقیق پر لے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، اس پر بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، رسالے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ ساری ناکافی ہے۔ اصل حقیقت تک کوئی نہیں گیا، اسی طرح درمیانی باتیں کرتے چلے گئے۔ شیعہ کا شور ہے کہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر سے وراثت مانگی، ابو بکر نے نہ دی، جبکہ قرآن حکیم میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اولاد میں مذکر کا دوہرا حصہ ہے، عورت کا اکیلا ہے۔ ابو بکر نے یہ نہیں دیا۔ پھر بخاری میں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی، غاضبت۔ پھر ابو بکر صدیق سے بولی نہیں۔ ابو بکر صدیق گھر گئے، معذرت کی کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو مال چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، نبی فرماتے ہیں جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ طبیعت کا گزارا ہے، مزہ نہیں ہے، اگر ٹھیک ہوتی تو ہم ٹھیک بولتے۔ تمام بیبیاں کہتی ہیں نبی جو چھوڑے وہ صدقہ ہے، وراثت نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کیسے وراثت مانگتی ہے؟ ان کو پتہ نہیں مسئلے کا کہ جو ابو جان چھوڑ گئے وہ تو صدقہ ہے۔ کیوں وراثت مانگ رہی ہے جبکہ پتہ ہے کہ نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے، صدقہ ہوتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا، ادھر بنو نذیر کا علاقہ فتح کیا، اس علاقے میں علاقہ تھا فتح کا، وہ آپ نے اپنے پاس رکھا، اس میں کام کراتے تھے، جو پیداوار ہوتی اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو دیتے، جو بچتی وہ صدقہ کرتے۔ اس طرح نظام چلتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار کر دیا، نبی کی وراثت نہیں اور صدقہ ہے۔ کیا بی بی فاطمہ الزہرا اتنی انجان تھی کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ کیوں وراثت مانگ رہی ہے؟ اس پر علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن جب سارا مطالعہ کریں گے تو تسلی بخش نہیں ہے۔
اصل یہ ہے کہ بی بی صاحبہ نے وراثت مانگی ہی نہیں. روات کا تصرف ہے، روات کے الفاظ ہیں، روات نے ہی ہیر پھیر کیا ہے. بی بی صاحبہ کو پتہ تھا کہ نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے. اصل مسئلہ تھا کہ نبی جب اپنی جائیداد میں تصرف کرتا ہے کیا وہ تصرف بعد میں اولاد کو حق ہے؟ جائیداد تو اولاد کی نہیں ہے. بی بی صاحبہ بھی جانتی ہے نہیں ہے، لیکن وہ تصرف اولاد کر سکتی ہے یا نہیں. بی بی صاحبہ کا موقف تھا کہ وہ تصرف میرے لیے چھوڑ دیا جائے. جیسے ابو جی اس میں کام کراتے تھے، میں بھی کام کراؤں. جیسے ابو جی صدقے کرتے اس سے اہل بیت کو دیتے، میں بھی دیتی. جو بقایا ہے وہ بیت المال تک. وراثت کا حق نہیں مانگا. جو نبی تصرف کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، صدقے کی بات تھی، تصرف کی بات تھی، ملکیت کی بات تھی ہی نہیں. ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. عمر فاروق کی باری آئی تو عمر فاروق نے بلایا دونوں کو، عباس کو اور علی کو. آؤ مل کر فلک میں کام کرو، جیسے آپ تصرف کرتے تھے تم بھی کرو. جو بچ جائے وہ بیت المال کو دے دو. ان دونوں نے لے لیا. ازواج کو بھی کہا کہ تصرف کرو، بچ جائے بیت المال کو دو. کچھ ازواج نے تو نہ لیا، بس ہمیں جو ملتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ اور کچھ نے لیا، تصرف لیا کہ کام کاج ہم کرائیں گے، جو بچے گا بیت المال میں دیں گے. پھر ایک وقت آ گیا علی اور عباس کا اختلاف ہو گیا. آ گئے عمر کے پاس، خلیفہ تھے، کہ اس کو تقسیم کر دو. عباس نے کہا تھا مجھے دے دو، آدھا علی کو دے دو. یہ جتنا میرا تصرف کا حق بنتا ہے وہ چچا تھا، وارث تھا، اور جتنا بیٹی کا نصف اس کا حق بنتا ہے وہ علی کو دے دو. عمر نے فرمایا یہ پھر وراثت ہو جائے گی، یہ میں نہیں کر سکتا. بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، ان کے سامنے ان کو گواہ بنایا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اس کو بطور جائیداد استعمال کیا ہے یا بطور تصرف. سب نے کہا بطور تصرف استعمال. حضرت عمر نے کہا مل کر کام کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سے تو مجھے واپس کر دو، میں خود کام کروں.
اس طرح دونوں کے پاس رہا. یہ بخاری ہے، صفحہ 576 ہے. کانت ہاذہ صدقۃ بید علی، علی نے اس صدقے پر قبضہ کر لیا. مانا علی عباس، عباس کو دینا روک لیا، قابض ہو گئے. پھر علی کے بیٹے آ گئے. ثم کانا بیاد حسن ابن علی، علی کے بیٹے حسن نے قبضہ کیا. ثم بیاد حسین ابن علی، پھر حسین نے قبضہ کیا، عباس سے گئی. ثم بیاد علی ابن حسین و حسن ابن حسن، پھر حسین کا بیٹا علی ہے، اس نے قبضہ کیا. اس کے بعد پھر حسن کا بیٹا زید ہے، اس نے قبضہ کیا. تو یہ زید کے پاس ساری جائیداد آ گئی. جو ابو بکر صدیق خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ وراثت بن جائے گی، بن گئی. عباس کی اولاد سے چھین لی گئی، علی کی اولاد قابض ہو گئی. تو پھر اس میں ابو بکر صدیق نے جائیداد نہیں دی، فدق کھا گئے. فدق تمہارے پاس ہے، تمہارے اماموں کے پاس ہے، تمہارے بڑوں کے پاس ہے. یہ صفحہ 576 بخاری ہے. اس کے اندر یہی کچھ ہے کہ آخر میں وراثت بنی، اور وراثت حضرت زید بن حسن کے ہاتھ میں آئی، اور وہی اس پر قابو رہے. کہ خلفاء کھا گئے، ان کی اولادیں کھا گئی؟ نہیں، نہ خلفاء نے کھایا ہے، نہ اولادوں نے کھایا ہے. ائمہ کی اولادوں نے کھایا ہے. جو صدقہ تھا وراثت میں منتقل ہو گیا ہے. یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی طرف جاتا کوئی نہیں ہے. ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں. یہ یاد رکھنا. دوسرا جلد ہے، صفحہ 576 ہے. لڑو تو آپس میں لڑو، آپس میں ایک دوسرے کا کھایا ہے. سنیوں سے کیوں لڑتے ہو؟ سنیوں تو نہیں کھایا، اماموں نے کھایا ہے. ہائے حسین، یا حسین، روز رٹ ہے. سنیوں نے حسین کو مارا ہے، سنیوں نے نہیں مارا. حسین کی لڑائی ہوئی شمر سے. شمر حسین کا پھوپھی ذات تھا، ادھر یزید نہیں تھا. حسین کے 4 بیٹے تھے، 2 فوت ہو گئے، 1 شہید ہو گیا، 1 زندہ رہا، امام زین العابدین 18 سال کا تھا. اس کو گرفتار کر لیا، لے گیا یزید کے پاس. اس نے یزید کی بیعت کر لی، خلیفہ مان لیا. یزید نے کہا بیت المال سے آپ کو وظیفہ پہنچے گا، ہماری آپ کی سلو. اہل بیت بڑے لوگ ہیں، بڑے دل والے ہیں، انہوں نے معاف کر دیا. وہی مدینے میں آ گیا.
مدینے والوں نے بغاوت کر دی، شام والوں نے چڑھائی کر لی۔ فوج کی کمان کر رہا تھا قتیبہ ابن مسلم، یزید کی فوج۔ اسے کہا یزید نے اہل بیت کو کچھ نہیں کہنا، ان کا پہلے بڑا نقصان ہوا ہے، ان سے صلح رہنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کمان کر رہے تھے مدینہ کے فوج کی۔ انہوں نے بلایا امام زین العابدین کو، اس نے کہا ہم نہیں لڑتے، میں بیعت کر آیا ہوں، یزید کو خلیفہ مان آیا ہوں، اب کیوں لڑوں؟ مدینہ فتح ہوا، اس کو امام زین العابدین کو بلایا، اس کمانڈر نے ساتھ بٹھایا کہ ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے، ہم اور آپ ایک ہیں، آپ کا وظیفہ بیت المال سے وہی جاری رہے گا جو پہلے تھا۔ تو اہل بیت نے صلح کر لی، جھگڑا ختم کر لیا، یزید کو خلیفہ مان لیا۔ اس سے پہلے لڑائی تھی علی اور معاویہ کی، علی فوت ہو گئے، ان کی وصیت پر حضرت حسن نے عمل کیا، حضرت حسن اور معاویہ کی صلح ہو گئی۔ بیعت کی معاویہ کی، وظیفے وصول کیے معاویہ سے، اور ہمیشہ ہی صلح کے ساتھ رہے۔ تو معاویہ اور حسن کٹھے، یزید اور حسین کٹھے، جھگڑا کس چیز کا ہے؟ لڑیں تو وہ لڑیں حسن یا حسین، وہ تو نہیں لڑتے، وہ تو اپنا خلیفہ مانتے، ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ لہذا اہل بیت کا اہل سنت کے ساتھ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اہل بیت اور یزید، اہل بیت اور معاویہ، یہ سب ایک ہے، ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ فتح ان کے پاس، اور حسن نے ان سے صلح کر لی، حسین نے ان سے بیعت کر لی، تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ تو یہ سارا صرف اہل سنت کے خلافت کو اڑانے کے لیے سازش ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اتنا کافی ہے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ، اس موقف کو بھولنا نہیں ہے۔